کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اس آج کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب, جناب مفتی محمد نعیم صاحب, جناب ایاز رفیق صاحب اور طارق اظہر صدیقی صاحب. وہی جو ڈسکشن ہم پہلے کر رہے تھے کہ سسٹم جو ہیں ہمارے یہاں سوال جی تھی جی کسی نے آپ سے ٹیلی فون پہ بھی سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو مدارس میں نہیں بھیجتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ صورت نہیں رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ مدارس کے اندر اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں کہ مدارس میں اب طلباء کو رکھنے کی جگہ نہیں, اتنے زیادہ تعداد آ رہی, اور وہ طلباء آ رہے ہیں جو میڈیکل میں تھے چھوڑ کر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کی اولادیں خراب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمارے مدارس کی جو تعلیم ہے اس کا مدار ہے ادھار پر. قرآن پڑھیں گے آپ کو آخرت ملے گی, جنت ملے گی, حدیث پڑھیں. اور آپ حضرات جو تعلیم دلوا رہے ہیں عصری اسکول, وہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر اور انجینئرز کی جو آپ نے بات کی تھی, جی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ حکیم کے پاس جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر نہ بنائے. جی میرا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایک بن رہا تھا وہ چھوڑ کے آ میں گیا. آپ کو عرض کروں نا, آپ سب بات سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس نے جو اپنے ذمہ داری لی تھی وہ پوری کر دی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو عصری علوم ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ٹیکسی چلا رہے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ اپنے تعلیمی اداروں پر ہوئے, بالکل بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں, حکومت لیکن اپنے تعلیمی اداروں پر ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. بجائے اس کے حکومت مدارس کے پیچھے لگے رہے. دوسری بات, مدارس میں نہ بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مدارس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں ٹیررسٹ بنائے جا رہے ہیں. اچھا لیٹ اس فوکس آور ڈسکشن آن جو ایجوکیشن کا وہ ہے, وہ ایک دوسری طرف میرا خیال ہے کہ بحث چلی جائے گی. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں عزیر ہزارگی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر. جی کویشچن کیجیے گا محترم. سر ایسا ہے کہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں نظام تعلیم ان کے اپنے ملک کی زبان میں دی جاتی ہے جو کامیاب بھی ہے اور ترقی پذیر بھی. اگر پاکستان میں نظام تعلیم اردو میں دی جائے یا ٹیکنیکل شعبوں کو بھی اردو میں رائج کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم ترقی کر سکیں. اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے سر میرا, یہ بیرون ممالک طلبہ دینی تعلیم کے لیے پاکستان کا رخ کیوں کرتے ہیں, کوئی خاص وجہ؟ تھینک یو سر. آپ اس پہ جواب دیں گے؟ پہلا جو کویشچن ہے اردو والا. جی میں اس کی پرزور حمایت کرتا ہوں, اور دنیا کے پریکٹیکلی اس وقت دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیں, آپ حمایت تو کرتے ہیں, پریکٹیکلی اس وقت ممکن ہے یا نہیں ہے, یہ بتا دیں. جی بالکل ممکن ہے. میں گزشتہ 40 سال سے زیادہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں, اور میں نے تمام عہدوں کے باوجود پڑھانا کبھی نہیں چھوڑا. صحیح ہے. میں اور اکثر آپ اگر سروے کریں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اعلیٰ تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آدھا اردو میں آدھا انگریزی کے اندر ٹرم جو ہیں وہ انگریزی کی اس کے بعد ایکسپلین کرتے ہیں اردو کے اندر. یہ سلسلہ چل رہا ہے تمام پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے, یعنی پاسبل ہے, بالکل ممکن ہے. اور ہر ملک جو ہے وہ انگریزی سکھا ضرور رہا ہوگا, لیکن تعلیم اپنے زبان جرمن میں دیتے ہیں, فرانسیسی فرانس, جاپانی جو ہے وہ انگریزی میں نہیں دیتے, جاپانی دیتے ہیں. انگریزی سیکھنا ایک چیز ہے اور ذریعہ تعلیم بنانا جو ہے وہ اور چیز. ٹھیک ہے. شارٹ اس کا آنسر مفتی صاحب. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ دینی مدارس میں باہر ملکوں کے طلباء یہاں کیوں آ رہے ہیں پاکستان. اس کی وجہ ایک تو ان سے معلوم کی جائے کہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں. واحد وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر معیار دینی تعلیم کا بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے. صحیح. اور اس کی بنیاد پر لوگ اپنی اولادوں کو دین سیکھنے کے لیے یہاں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ بتائیے گا ایاز صاحب کہ وہ جو سٹینڈرڈ ہم نے بات کی تھی کہ 3-4 قسم کے نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ وہ سلسلہ جو ہے اس کو چلنا چاہیے؟ جو 3-4 قسم کے نظام آج کل آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں چل رہے ہیں وہ اس وجہ سے چل رہے ہیں بیکاز آپ کے پاس ڈفرینٹ طبقوں کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے آپ کو جو اینڈ پروڈکٹ نکالنی ہے اس کے لیے آپ کو الگ الگ ایریا سے الگ الگ سارٹ آف ایجوکیشن آپ کو دینی پڑ رہی ہے. گورنمنٹ پروبیبلی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈس میٹ نہیں کر سک رہی ہے, جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اس کے اندر, اور وہ اس کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا انگریزی
کی طرف ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے, اور باقی جو گورنمنٹ کا جو نصاب تو آپ یہ سب فرما رہے ہیں کہ جو سسٹم چل رہے ہیں وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق چل رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ, اینڈ یو سپورٹ دیٹ. آئی وونٹ سے کہ آئی وڈ سپورٹ دیٹ, آئی وڈ سے اٹ از اے نیڈ ایٹ دا مومنٹ. آگے جا کے اس کو کیسے بہتر, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو اس کو چینج کرنا ہے ایجوکیشن سسٹم کو, آپ کو سلولی اینڈ گریجولی اپنے ایجوکیشن ٹھیک ہے. پھر پبلک سیکٹر کی طرف آپ کیا فرمائیں گے جی؟ سارا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس کریں تو کیا کریں. سب سے بڑا پرابلم میں ان سے ابھی تھوڑے پہلے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو کہاں بھیجوں. ایک زمانے میں برانڈنگ جب شروع ہوئی تو آپ نے کہ ایک برانڈ بہت اچھا ہے, اس برانڈ کی چیز خرید لو. اب کیا اسکول میں بھی برانڈنگ آ گئی ہے نا, برانڈنگ آ گئی, تو کیا برانڈنگ میں ہم جائیں گے, یہ برانڈ پہ استعمال کریں گے, پھر برانڈ کی پبلسٹی ہوگی. تو ہم ایجوکیشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟